مومنین سے گزارش ہے برائے کرم اندر امام بارگاہ میں جگہ ہے، وہاں جگہ لے لیں۔ نعرہ صلوات۔ اور بھی ایک بار صلوات کی گزارش کرتا ہوں۔ بس 2 مطلع اور چند اشعار ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ 5 منٹ میں اپنے حصے کا ثواب سمیٹ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ مطلع قبلہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال میں صلوات پڑھ دیجئے۔ اور بھی بآواز بلند صلوات۔ مطلع ہدیہ سماعت کرتا ہوں، جلدی جلدی قبلہ تشریف لے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ جیت رہی معجزہ یہ سب نے دیکھا روضہ عباس پر، بغیر تمہید کے پڑھ رہا ہوں۔ معجزہ یہ سب نے دیکھا روضہ عباس پر، عاصیوں کا بخت چمکا روضہ عباس پر، عاصیوں کا۔ اور حسن مطلع اس کے لیے اہتمام تھا، ملاحظہ کیجئے گا ماہر بھائی، دعائیں چاہتا ہوں۔ بانٹنے سرور کا صدقہ روضہ عباس پر، بانٹنے سرور کا صدقہ روضہ عباس پر، روز آتی ہے سکینہ روضہ عباس پر، روز آتی مصطفیٰ کی لاڈلی نے بھر دیا دامن میرا، میں نے جب بھی جو بھی مانگا روضہ عباس، میں نے جب بھی جو بھی مانگا روضہ عباس پر تھا۔ بھائی شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ کاتب تقدیر نے قسمت میں جو لکھا نہ تھا، کاتب تو وہی شعر سنیے۔ کاتب تقدیر نے قسمت میں جو لکھا نہ تھا، کیوں نہ کہہ دوں وہ بھی پایا روضہ عباس، کیوں نہ کہہ دوں وہ بھی پایا روضہ عباس پر۔ اور میرے لیے یہ بالکل معراج کا شعر ہے، ملاحظہ کیجئے۔ بن گیا معراج وہ میری عبادت کے لیے، بن گیا معراج وہ میری عبادت کے لیے، خالق اکبر کو سجدہ روضہ عباس پر، خالق اکبر کو سجدہ روضہ عباس پر۔ ہم تو آخری 2 شعر ہیں مقطع، اس کے بعد ہم تو کیا ہیں قدسیوں کے بھر گئے دامن یہاں، ہم تو کیا ہیں قدسیوں کے بھر گئے دامن یہاں، ارے مانگتی ہے ساری دنیا روضہ عباس پر، لگ رہا تھا جیسے میسم
کہہ رہے ہو مرحبا، لگ رہا تھا جیسے میزم کہہ رہے ہو مرحبا، جب پڑھا میں نے قصیدہ روضہ عباس پر، لطف یہ باب الحوائج کا نہیں کیا ہے شعیب، لطف یہ باب الحوائج کا نہیں کیا اے شعیب، ارے تجھ سا آسی بھی ہے پہنچا روضہ عباس۔ حضرات ابھی آپ مخاطب تھے، محترم جناب شعیب نوگانوی سے مرصع کلام سے نوازا۔ اس مجلس کے بعد قبلہ و کعبہ کے فوراً بعد جو انجمن ماتم خوانی اور سنوا خوانی برپا کرے گی، انجمن عابدیہ چوٹا لال خان بنارس، ان سے گزارش ہے وہ تیار رہے۔ میں صرف ایک قطع اس کے بعد قبلہ و کعبہ سے میں گزارش کروں گا۔ ملائے فرمائیں، کب علمدار نے دریا میں قدم رکھا ہے، ملائے فرمائیں، کب علمدار نے سرکار کب علمدار نے دریا میں قدم رکھا ہے، اس کو ٹھوکر سے جگایا ہے تلافی کے لیے۔ ملائے کیجئے گا خاص طور سے، کب علمدار نے دریا میں قدم رکھا ہے، اس کو ٹھوکر سے جگایا ہے تلافی کے لیے۔ پانی مجرم تھا تو اقرار سرے عام کیا، پاؤں عباس کے پکڑے ہیں معافی کے لیے۔ پانی مجرم تھا تو اقرار سرے عام کیا، پاؤں عباس کے پکڑے ہیں معافی کے لیے۔ میں بسد ادب درخواست گزاروں والی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مومنین سے گزارش ہے ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته، مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ دونوں حدیثیں جس کی تلاوت کی گئی ہے مشہور اور معروف روایت ہے اور سب کو یاد ہے۔ حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگلا فقرہ ہے احب اللہ من احب حسین۔ بعض بزرگوں میں یہ گفتگو ہے
پہلا والا تو ٹھیک ہے، مشہور بھی ہے، سب کو پتا ہے، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ اس کے بعد جو ٹکڑا ہے احب اللہ من احب حسین، اب بزرگوں کا کہنا یہ کہ یہ جملہ کون سا ہے، پہلے جملہ طے ہوگا تب ترجمہ طے ہوگا۔ عربی زبان میں جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ، دوسرا جملہ انشائیہ۔ اگر جملہ خبریہ ہے بات صاف ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتے ہیں یہ خبر دے رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جملہ خبریہ نہ ہو، بلکہ ممکن ہے جملہ انشائیہ ہو، اور جب انشائیہ ہوگا تو پھر خبر کی میننگ نہیں ہوگی، پھر ایجاد ہوگا، اور اس وقت تک انشائیہ کہہ نہیں سکتے آپ جب تک اس کو دعا کے معنی میں نہ مان لیں، اور اگر یہ دعا کے معنی میں ہے تب ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جس تصورات میں ہوتی ہیں، اب آپ اپنے ذوق سے ہر آدمی تصور کر سکتا ہے کہ اگر دعا کے طور پر یہ فقرہ پیغمبر نے فرمایا تو حضرت کا انداز کیا رہا ہوگا۔ بقول مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ مرحوم کے، وہ کہتے تھے راوی روایت نقل کر سکتا ہے، محدث حدیث بیان کر سکتا ہے، لہجہ تھوڑی بتا پائے گا کہ کیا تھا۔ تو ہر آدمی اپنے ذوق سے لہجے کا تصور کر سکتا ہے، اور اگر یہ جملہ انشائیہ ہے یعنی دعا کے معنی میں ہے تو میں جو سمجھا ہوں، آپ کا اپنا ذوق ہے، اپنے طور پہ تصور کیجئے گا، شاید یہ انداز رہا ہو، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور پیغمبر کی دعا کیا ہے؟ خدا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ گویا نبی نے نسخہ دے دیا، محبوب خدا بننا ہے محب حسین بن جاؤ، معشوق الہی بننا ہے عاشق حسین بن۔ صلوات پر محمد و تو ایک نسخہ پیغمبر نے یہ دیا، اگر بولیے محبوب خدا بننا ہے محب حسین ہو جاؤ، ایک۔ دوسرا نسخہ پیغمبر کا کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ اب یہ دوسرا نسخہ ہے، ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ، نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ۔ مطلب نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے۔ یہ تو پیغمبر کا فرمان ہے، خود امام نے جو فرمایا ہے اپنے بارے میں، فرماتے ہیں انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں بولیے اصلاح کر سکوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور میں چاہتا ہوں لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں، روکوں، ہے نا؟ تو امام نے، پیغمبر نے کیا کہا؟ ہدایت حسین کے پاس، نجات بولیے حسین کے پاس۔ خود حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نکلا ہوں تم کو سدھارنے کے لیے، میں نکلا ہوں نیکیوں کا حکم دینے کے لیے، میں نکلا ہوں برائیوں سے منع کرنے کے لیے۔ سوال، امام کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ اصلاح امت، ہوئی اصلاح؟ سوال یہاں ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نکلا ہوں امت کو ٹھیک کرنے کے لیے، یہ ٹھیک ہوئے ہیں؟ آپ کی شہادت ہو گئی، یہ کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا، کسی جنگ میں نہیں ملے گا جو کربلا میں ہے۔
شہید ہو گئے نا، اب تو چھوڑو. لیکن ملعون نے کیا کہا ابن سعد نے؟ جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں، ہے نا، اپنے گھوڑوں کو مولا یہی اصلاح ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں نکلا ہوں اصلاح کے لیے، اور یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی عورتوں کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا جائے، یہ اصلاح ہے؟ اب یہاں سے ہوگا مولا کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ کیا فرما رہے ہیں. اور جو یہ چیز ایسا نہیں، اس وقت کے لوگ بھی اس کو محسوس کر رہے تھے. صلوات سنیے اس وقت دیکھیے صحیح فرمایا آپ نے. بٹ میں آپ کو جو اس سلسلے کے ماہرین ہیں، میں نے بہت پڑھا ہے، بہت سنا ہے، محققین کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی اسپیکر ہے، بات مجلس کی نہیں ہے، اکثر دیکھا ہوگا آپ نے سبھائیں وبھائیں ہوتی، وہ اونچا سا منچ بنا دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی 10 منٹ تک تو یوں رہے گا، اس کے بعد گردن میں درد ہونے لگتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ پھر وہ گردن نیچی کر لے گا، آپ کہیں گے یار لوگ سن ہی نہیں رہے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ جتنا محققین کا کہنا یہ ہے کہ جتنا خطیب مجمع سے قریب ہوگا اتنی اپنائیت ہوگی. اور یہ بھی بحث ہے کہ آیا خطابت فن ہے یا نہیں ہے. یہ پوری بحث ہے اس کے اوپر. بہت سے لوگ قائل ہیں خطابت فن ہے، جیسے ڈرائیونگ سیکھی جاتی ہے ویسے خطابت سیکھنی چاہیے. بعض کہتے ہیں جی نہیں، خطابت کوئی فن ون نہیں ہے، اپنے کو خالص کرو، جب بات دل کی گہرائی سے نکلے گی تو اثر کرے گی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں بھی بیچ میں ہوں، نہ میں بالکل منکر ہوں کہ فن نہیں ہے، اور نہ میں صاحب بڑے فنکار آئینہ رکھو اور سیٹ کرو اور بال ٹھیک کرو، اس کا بھی قائل نہیں ہے. درمیان میں رہیے، کچھ اپنی اصلاح کیجئے، کچھ اس پر غور کیجئے کہ پبلک آسانی سے بات سمجھے گی کیسے. صلوات بس اتنی سی بات. اور آج کل ایک مرض ہے اسپانڈیلائٹس کا جو تقریباً عام ہو رہا ہے. میں یہاں بیٹھ جاؤں گا، باہر جو کھڑے ہیں ان کا لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی کیا خطا ہے جنہوں نے پہلے سے آ کے یہاں جگہ لی. ہم کو ان کا لحاظ کرنا ہے. ان کا کیا بھروسہ کب جو ہے فون آ جائے باہر چلے جائیں. صلوات بر محمد. تو اب اس میں ہو سکتا کچھ ہمارے مدرسے کے بچے بھی ہوں، میں ان کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ آپ کو کل کو مجلس پڑھنا یا آج پڑھ رہے ہیں، اس کا لحاظ رکھیے گا. جتنا پبلک سے آپ قریب ہوں گے، 1 2 سر اٹھا لیا بڑبڑ بڑبڑ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک نہیں سنے گا. جب تک سامنے کی آنکھ میں آنکھ نہ ڈالو، جب تک اس کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ہم سے بات کر رہے ہیں، تو جب تک قریب نہیں ہوں گے تب تک یہ طے نہیں ہو پائے گا. صلوات بس سر. تو اب یہاں جو ہم کو بات کرنی ہے کہ آخر امام، اچھا بات یہ تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم یہ سوال کر رہے ہیں، اس وقت کے جو بدھ جیوی کہیے جن کو حالات پر پکڑ تھی، سیاسی لوگ تھے جو سمجھ رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے. ابن عباس وغیرہ اپنے زمانے کے سیاسی لوگوں میں تھے، سمجھدار. ان لوگوں نے آ کے کہا مت جائیے، جانا ٹھیک نہیں ہے. اور ان کی بات دیکھیے، امامت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں نا، وہ ظاہر کی بنیاد پر، اس لیے کہہ رہا ہوں ان کی بات بھی غلط. لیکن امام تو عرش الہی کا مطالعہ کر رہا ہے، ان کا میٹر الگ ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے ان کی بات بھی غلط. مت جائیے. امام نے کیا کہا؟ اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے. پھر وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے صاحب جائیے آپ.
تو یہ قافلہ لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا یہ بتائیے، واٹس یور نیم سر؟ محضر شہادت میں سب کا نام تھا یا نہیں تھا؟ یس. شب عاشور قاسم نے پوچھا ہے نا، تو جب ایک ایک آدمی کا نام ہے، وہ ایک افریقی ہوگا تو ایک فلاں جگہ سے آئے گا، ایک کرسچین آئے گا 17 دن پہلے، سب معلوم ہے. تو جب پتا ہے تو امام کو یہ بھی پتا ہے کہ امام سجاد کو شہید نہیں ہونا ہے. اب جو مجلس جدھر جا رہی ہے، بولیے پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ امام کو پتا تھا کہ ہمارے اس فرزند کو شہید نہیں ہونا ہے، اور یہ بھی پتا تھا کہ یہ مریض ہو جائیں گے، یہ بھی پتا تھا کہ ان کو نقاہت کتنی ہوگی. نقاہت سناؤں میں آپ کو؟ آپ یہ مت ڈریے کہ مسائل شروع ہو گیا، لیکن کچھ چیزیں مجبوری ہے کہنا. نقاہت کا عالم یہ تھا کہ یزیدی فوجی ہے، کام اس کا ہے رپورٹنگ کرنا. کیا نام تھا اس کا؟ حمید ابن مسلم، یا ہمارے یہاں اردو میں حمید ابن مسلم. یہ حمید یا حمید ناقل ہے. سارے خیمے جل چکے تھے، ایک خیمہ بچا ہوا تھا. میں نے دیکھا اس خیمے کے سامنے ایک طویل القامت بی بی ہے. بہت توجہ میری طرف دیکھیے آپ. آسمان کی طرف تکتی ہیں اور ہاتھ ملتی ہیں، جس کو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں نا کفے افسوس. آسمان کو تک، یعنی یہ بے چینی کا اظہار ایک طرح سے. حمید ابن مسلم کہتا میں آیا قریب، میں نے کہا بی بی کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی ہے آپ کی اس میں؟ فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، اس خیمے میں میرا ایک بیمار ہے جو چل نہیں سکتا. بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ آدمی چاہے جتنا مجبور ہو، اگر اس کے چاروں طرف آگ لگی ہوگی تو جان پر کھیل کے نکلنے کی کوشش کرے گا. یہ عقلی بات ہے نا. لیکن یہ حمید کیا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اچانک وہ بی بی جلتے ہوئے شعلوں سے اندر چلی گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ امام سجاد کو کاندھے پہ لادے انہی شعلوں کے درمیان سے باہر آ رہی ہے. مجھ کو اس واقعے سے صرف ایک چیز اس سے اندازہ ہوا کہ امام سجاد کو نقاہت کتنی تھی کہ جہاں چاروں طرف آگ لگی ہے نکل نہیں سکے. امام حسین کو اس نقاہت کا علم تھا نہیں تھا؟ ہے نا. پھر یہ بھی علم تھا کہ ان کو یہاں سے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک ہتھکڑی بیڑی پہنا کے، کہ معمولی اذیت کی بات ہے. دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ ایک سب سے بڑی دقت کیا ہے معلوم ہے؟ ہم لوگ پیدا ہوئے شیعہ گھر میں، بچپن میں سنتے چلے آئے ہیں تو دل ہو گیا ہم لوگوں کا پتھر. ورنہ آدمی سوچے ایک آدمی جس کے ہاتھ بدے ہو، بیڑی لگی ہو، اونٹ پہ بٹھال کر کے کشا کشا پھرایا جا رہا ہو، نقاہت کا یہ عالم ہو، معمولی اذیت ہے. اور امام کو یہ پتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہونا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ ان کو شہید بولیے کیوں لے کے آئے. سوال یہاں ہے. پہلا والا سوال ذہن میں رہے، میں نکلا ہوں اصلاح کے لیے، امام کیوں لے کے آئے؟ اچھا چلیے صاحب دوسرا سوال، ٹھیک ہے عورتوں کو مت لے جائیے. اس وقت حضرت کا جواب کیا تھا سر؟ ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. سنا آپ نے؟ یہاں بھی سوال ہوگا اللہ ان کو اسیر کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ امام نے کہا دیکھنا چاہتا ہے. سوال یہ کیوں؟ ایک سوال آپ سے کروں گا، یہاں سے کتنے فاصلے پر تھانہ ہوگا؟ کچھ کوئی بتا سکتا ہے؟ 200 میٹر، بہت نہیں ہے. ہمارے گھر میں ایک داروغہ 4 سپاہی لے کے گھس جائے، اور ہمارے گھر کی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو ایک رسی میں باندھ کے اور بس گلی سے ہوتے ہوئے تھوڑا گھما کے تھانے تک لے آئے.
آپ بولیے ہمارا آپ کا حشر کیا ہوگا؟ آدمی محلہ چھوڑ دے گا نہیں چھوڑ دے گا؟ آدمی گاؤں چھوڑ دے گا نہیں چھوڑ دے گا؟ جواب یہ ہوگا اولاد مر گئی ہوتی اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف اس واقعے پہ ہوئی ہے۔ ایک سوال، ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت زیادہ ہے یا علی کی بیٹیوں کی؟ ہمارے گھر کی آبرو زیادہ ہے عورتوں کی یا فاطمہ کی بہوؤں کی؟ اور یہ چیز امام حسین کو پتا تھی یا نہیں پتا تھی؟ ایک چیز اور سنا دوں، صلوات درما سنیے، یہ چیز امام کو پتا تھی کہ ہونے والی۔ اب ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے لا دین لمن لا حیاء له، جس کے پاس غیرت نہیں اس کے پاس بولیے دین نہیں۔ سناؤں حدیث، 2-3 بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ بچے یاد کر لیں۔ لا دین لمن لا حیاء له، جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اسی لیے سنا ہوگا ہم لوگ سب اس میں شامل ہیں، کہ کوشش کرتے ہیں کہ گالی بکنا۔ پتہ ہے روایت کیا کہتی ہے؟ گالی کون بکتا ہے؟ جو روایت کہتی ہے۔ میں آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے بچوں کے بات بیچ میں ہو جائے کہ چلو کم از کم ایک بات ہوئی، کوئی چھوڑ دے گا شب بیداری کامیاب ہے۔ روایت کہتی ہے گالی کون بکتا ہے؟ حدیث کہتی ہے گالی وہ لوگ بکتے ہیں جن کے پاس غیرت نہیں ہوتی۔ لا یبالی ما قال ولا ما قیل له، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا بک رہا ہے اور لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، کسی نے کچھ کہا، ارے بھائی ان کو حق ہے بھائی بچوں کے ماموں ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ بچوں کے ماموں ہیں تو گالی بکیے گا؟ مذاق کو شریعت منع نہیں کرتی، بدتمیزی کو شریعت منع کرتی ہے۔ صلوات در محمد ایک صحابی ہے امام صادق علیہ السلام کے، نام ہے ان کا سماعہ، بڑے آدمی ہیں، نوکر چاکر ہیں، اولا یا عبیر کا کاروبار تھا ان کا۔ چھٹے امام کے جو صحابی تھے کاروبار کیا تھا ان کا؟ اولا۔ اس وقت کہاں اولا عبیر تھی؟ میں نے کہا اس وقت کی اولا عبیر اونٹ ہوا کرتے تھے، آدمی سال بھر پالتا تھا، کائے کے لیے حج پہ کرائے پہ دیں گے 200 500 400 پورا بزنس جسے اولا لوگ رکھتے ہیں آج۔ تو چرواہا بھی ہوگا اس کے لیے، کام کرنے والا بھی ہوگا۔ ایک دن چرواہے سے کچھ ہو گئی، سما بھائی نے اس کو موٹی موٹی گالیاں دے دی۔ سنیے آپ، اتفاق دیکھیے، چاہنے والے تھے، عاشق تھے، شیعہ تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، چلے آئے ملنے امام سے۔ خود کوئی اور ناقل نے، سما بھائی خود ناقل اپنا کیس، کہنے لگے صاحب جیسے ہی میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قال لی مبتدئن، بہت غور کیا میں نے بابو کہ مبتدئن کا ترجمہ کیا کریں کہ جو پبلک کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک لفظ میری سمجھ میں آیا، اگر اس سے بڑھیا ہو تو ماشاءاللہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آپ لوگوں کے پاس اصلاح ہو جائے گی۔ جیسے ہی امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قال لی مبتدئن، پہنچتے ہی چھوٹتے ہی، مطلب نہ سلام نہ کلام، جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی، اے سما یہ کیا ہے جو تم اپنے چرواہے کے ساتھ کر رہے ہو؟ خبردار گالی مت بکا کرو۔ سما کہنے لگے مولا انہو لقد کان ظلمنی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ اب کیا ظلم کیا نہیں معلوم، اونٹ بیچ لیا اس نے، کاٹ کے کھا گیا، کہیں ہکا دیا، ظلم کیا۔ دو آپشن ہیں، یا سما بھائی جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، بولیے۔ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو امام کیا کہتے؟ کیا میاں ہم کو نہیں پتا ہے، وہ بیچارہ مظلوم چرواہا تمہارے اوپر کیا ظلم کرے گا، پھینک رہے ہو؟ امام نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب سما صحیح کہہ رہے ہیں،
وہ چرواہا تھا بدماش. ایک مرتبہ میں گیا کوہ تشرا پڑھنے محرم کا, تو کہنے لگے مولانا صاحب اس کو سمجھائیے کیا ہوا. کہیں جس بڑھیا کے یہاں رہتا ہے اس کا ہر مہینے موٹر جل جاتا ہے. میں نے پکڑا اس کو, میں نے کیا کریں مولانا صاحب, 3 سال ہو گیا گھر جانے کی چھٹی نہیں دے رہی ہے. تو کچھ جو ہے بدماش ہوتے ہیں. صلوات بر محمد. لیکن اب یہ موقع نہیں ہے کہ بتائیں ایک موٹر جلانے کی سزا کیا ہے, کسی کا نقصان. یہ بھی دین ہے نا, یہ سیکھنا چاہیے آدمی کو. بہرحال انہو لقد کان ظلمنی, مولا شاید وہ اللہ بھی ہے, خدا کی قسم اس نے میرے اوپر ظلم کیا. امام نے فرمایا ولو ظلمک, لاکھ اس نے ظلم کیا. کیا مطلب ہوا پپو اس کا, یعنی تم صحیح کرو ہے بدماش. لیکن امام نے کیا فرمایا, خبردار ایاک ان تکون فحاشا, خبردار گالی مت بکا کرو. اس کے بعد جو جملہ ہے, ہم اہل بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں, ولا آمر بہی شیعتی, اور نہ اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان خراب کرے. اس کا مطلب گالی بکنے والا کچھ ہو سکتا ہے, شیعہ نہیں ہو سکتا. صلوات در محمد. امام نے کہا ہم اپنے شیعوں کو چھوٹ نہیں دیتے کہ وہ گالیاں بکے. اچھا جو لوگ گالی بکتے ہیں ان سے کہو یہی جملہ جو تم نے ابھی کہا ہے نا, اپنی اماں کے سامنے کہو جا کے. کہے گا اپنی بیٹی کے سامنے کہو جا کے, ارے یار کیسی بات کرتے ہو. اس کا مطلب کچھ تو غیرت آئی. اس کا مطلب کہ جملہ غلط تھا, تب نہ اماں کے سامنے نہیں کہہ پا رہے ہو, تب نہ بہو بیٹی کے سامنے نہیں کہہ پا رہے ہو, تو عام پبلک کے سامنے کیوں کہہ رہے ہو؟ عام پبلک کے سامنے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیرت مر چکی ہے. ہو گیا نہیں بات؟ اس کا مطلب غیرت نہیں ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے, جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. تو پہلا یہ, گالی بکنے والا کچھ ہو سکتا ہے, شیعہ نہیں ہو سکتا. گالی بکنے والا کچھ ہو سکتا ہے, دیدار نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد. یہ درمیان میں ایک چیز آ گئی تو ہم نے کہا کہ اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایک بات بتائیں آپ کو, اہل بیت کو سارا شکوہ ہم لوگوں سے ہے, ممبر والوں سے. آپ کے اوپر تو بڑا کانفیڈنس ہے. ہاں حدیث سناتا ہوں, پبلک پر کتنا اعتبار ہے. امام روایت کہتی ہے لاؤ یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا, اگر ان کو ہماری باتیں پتہ چلتی تو یقیناً اس پر عمل کرتے. اس کا مطلب امام کو آپ پر اعتبار ہے, ان کو پتہ ہوتا تو یہ عمل کرتے. بھگتیں گے تو ہم تم کو, ہم نے ممبر دیا, کیوں نہیں بتایا ہمارے بچوں کو؟ بس آئیے. تو ایک بات طے ہو گئی کہ جس کے پاس غیرت نہیں, اس کا الٹا کیا ہوگا, جس کے پاس جتنا دین ہوگا اتنی, بولیے, غیرت ہوگی. سب سے زیادہ دین اور ایمان کس, کل ایمان کون ہے؟ زور سے کس نے کہا؟ مولا علی کل ایمان ہے. بے شک. کیا امام حسن کا ایمان کچھ کم ہے؟ کیا امام سجاد کا وہ کل ایمان نہیں ہے؟ ان کے 90% ایمان ہے, ان کے 70% ایمان ہے. یہ کیسے مان لیں؟ مگر مولائی کو کہا گیا کل ایمان. ہم نے کہا یار وجہ وہاں دوسری تھی, وہاں چونکہ کل کفر مقابلے میں آ گیا, اس لیے کہہ دیا گیا. ورنہ جو امام وقت ہے اس کا ایمان, بولیے,
منزل کمال پر ہے. تو جتنا ایمان مکمل ہوگا اتنی غیرت ہوگی. امام حسین کے زمانے میں کل ایمان کون ہے؟ خود امام حسین نا. تو جب وہ کل ایمان ہے تو کل غیرت بھی وہی ہوں گے. پھر پوری دنیا میں امام حسین سے زیادہ بولیے غیرت دار کوئی. اب غیرت سنیے 1 منٹ میں. حضرت گھوڑے سے گر پڑے. جو بعض روایتوں میں ہے کچھ دیر تک ایسی کیفیت تھی حضرت کی کہ یہ یزیدی فوجی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن ہیبت اتنی تھی کہ ہمت بھی کسی کی نہیں پڑ رہی تھی کہ قریب چلا جائے. ایک سپاہی کہتا ہے میں بتا سکتا ہوں یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. کہ کیسے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں 1 منٹ میں. کیسے؟ وہ تھوڑا قریب ہوا, رخ کیا خیمے کی طرف. ارے آپ تم لوگ خیمے کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ جس امام کی حالت یہ تھی نا, روایت کہتی ہے کہ اس ملعون نے جب یہ جملہ کہا حضرت کوہنیوں پہ ٹیک کے اٹھنے لگے امام حسین, اور فرمایا تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے, میرے بچوں نے کیا بگاڑا؟ کافی ہے اتنا. اب سمجھ میں آ گیا آپ کے امام حسین کی غیرت کا عالم کیا تھا. 1 2 ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. پھر مولا آپ سے زیادہ غیرت دار کوئی نہیں. آپ نے کیوں مان لیا اتنی غیرت کے باوجود کہ آپ کے گھر کی عورتیں بے مقنع چادر پھرائی جائیں؟ سوال کیا بنتا ہے آخر کیا؟ صلوات برما. اور جو چیزیں آدمی نہیں سمجھ پاتا نا, سمجھ میں نہیں ہے, ارے بابا غور تو کرو. پورا بقول ہمارے استاد کے فرماتے تھے دیکھو جب تک اعتراض نہیں سمجھو گے جواب سمجھ میں نہیں آئے گا. اعتراض سمجھ میں آ گیا نا, آپ سے زیادہ کوئی غیرت دار نہیں. نمبر 1, آپ کو سب پتا ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد کیا ہونے والا ہے, اس لیے کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. 2 3 دنیا میں کسی کے گھرانے کی وہ عزت و حیثیت نہیں ہے جو رسول اللہ کے گھر کی ہے. کوئی اتنا عزت دار نہیں ہے جتنا فاطمہ کی بیٹیاں اور بہویں عزت دار ہیں. یہ سب جاننے کے باوجود آپ لیے چلے آ رہے ہیں پورا قافلہ. کیوں؟ سوال یہاں ہے کیوں مولا کیوں؟ کہ اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. ہم نے کہا مولا میری سمجھ میں نہیں ہے, اللہ کیوں دیکھنا چاہتا ہے ان کو اسیر؟ دوسرا سوال ہے. عجب نہیں حضرت جواب دیں. مکہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں ان کو ایکسپلین کر پاتا. کرتا بھی تو چونکہ واقعہ ہوا نہیں ہے اس لیے صحیح سے بیٹھتا نہ. لیکن تم اب 1400 سال کے بعد پوچھ رہے ہو, تمہاری سمجھ میں آئے گا. میں نے کیا کروں کہ میرے قافلے کے ساتھ ساتھ چلتے رہو, سمجھ میں آ جائے گا میں کیوں لایا تھا. صلوات برما تمام. بہت لمبی نہیں, آدھا گھنٹہ ہو گیا, آدھا گھنٹہ اور. سنا ہے آپ نے یزید کے دربار میں جو سچویشن تھی, کبھی اس پر غور کیا ہم لوگوں نے؟ 700 کرسیاں تھیں, ایک بھی خالی نہیں تھی. یہ 700 جو کرسی نشین تھے ترکاری بیچنے والے تھے, بنیے تھے, رکشا چلانے والے تھے, بڑے بڑے لوگ. سمجھ گئے آپ؟ ایک پہلے ہم آپ کو وہ سچویشن سمجھا دیں, پھر سمجھ میں آئے گا کہ امام لائے کیوں تھے, اور آگے تک جائیں گا, پھر وہی مصائب تک پہنچ جائیں گے. ایک بات ہو گئی. 2 اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین اسیر کی حیثیت سے کھڑے ہیں سامنے. یہ ہوگی. اب آپ آنکھ بند کر کے تصور خود کیجئے کہ وہ منظر ملعون یزید کے دربار کا رہا کیا ہوگا, اور اس کے پیچھے اس کی سازش کیا تھی, اس کو بھی سمجھنا پڑے گا.
اہل بیت اسیر کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، قیدی ایک رسی میں بندھے ہوئے، امام کے ہاتھ میں ہتھکڑی۔ یہ معمولی رسوائی کی بات، ذلت کی بات نہیں ہے، توہین کی بات نہیں ہے۔ اور ادھر عام پبلک کرسی پر، یہی کیا کم ہے؟ اب ادھر آئیے، تخت پر 24-25 سال کا شرابی کبابی لونڈا یزید، سامنے اس کے سونے کی لگن، اور سنا ہوا آپ کو، اس لگن میں ہمارے آپ کے امام کا سر مقدس، رکیے ابھی آپ، نعرہ لگے نہ لگے لیکن یہ چیزیں سمجھنا چاہیے ہمارے بچوں کو، رکھا ہوا۔ ایک چیز اور سنائیں آپ کو، عربی میں بڑی زبردست زبان ہے، یہ دانت 32 ہے نا، سب کے الگ الگ نام ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ جو اگلا دانت ہے، یہ دو، یہ دیکھیں نا، اس کو کہتے ہیں ثنایا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ثنایا۔ خود توجہ رکھیے، ایک کوئی لکڑی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں خیزران، اردو میں کیا نام ہے اس کا مجھے نہیں معلوم، لیکن کوئی لکڑی ہے جس کا نام ہے خیزران، اس کی چھڑی اس ملعون مردود کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک چیز اور سنا دوں آپ کو، کہتے ہیں امام حسین سلام اللہ علیہ کے دندان مبارک بڑے خوبصورت تھے، بلکہ اسی طرف میر انیس کا کوئی مصرع بھی ہے، اگر کسی کو یاد ہو میں مفہوم عرض کرتا ہوں، قطرے ہیں شیر فاطمہ کے یہ گوہر نہیں۔ اور اب روایت کہتی کہ اس کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے، سونے کی لگن میں امام کا سر مطہر ہے، 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں، اہل بیت قیدی کی طرح کھڑے ہیں، اور یہ اب روایت کا جملہ کیا، یضرب علی ثنایا ابی عبداللہ علیہ السلام۔ ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی میری، ہائے کتابوں میں، چھڑی ہاتھ میں ہے، دندان مبارک سے بے حرمتی کرتا ہے، کہتا ہے اما قرأت القرآن یا حسین، حسین تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ باپ رے باپ، اس سے بڑا اور ظلم ہو سکتا ہے؟ جس کے گھر میں قرآن اترا ہو اس سے کہا جائے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ اما قرأت القرآن یا حسین، حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا؟ اب آیت پڑھتا ہے، بہت سو کو یاد ہوگی، قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جس سے سلب کر لیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ یہ ہے نا فیکٹ تاریخ کا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے سرکار کا؟ صلوات پر محمد بولیے۔ یہ اس طرح سے حالات بنانا اور اس پر اس آیت کا اس کے پیچھے منشا کیا ہے حکومت کی؟ حسین معمولی چیز نہیں ہے، حسین معمولی شخصیت نہیں ہے، ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن بعد ہی میں صحیح جب نبی کے نواسے کو مارا اس نے، پیغمبر کی نواسیاں بے پردہ، ہنگامہ ہو سکتا ہے، لوگ یزید کے خلاف اٹھ سکتے ہیں، اس کے لیے 700 لوگ یہ بٹھلائے گئے ہیں فار ٹریننگ۔ اب غور کیجئے کیا ہو رہا ہے، تاکہ یہ 700 یہ بنیے ترکاری بیچنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں، اپنے اپنے علاقوں کی حیثیت ہے، جب یہ اپنے علاقے میں جائیں اور وہاں اس طرح کوئی بات اٹھے، یار بلا وجہ تم لوگ یزید کو برا کہتے ہو، یزید بیچارے نے کیا کیا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے کیا؟ اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے، جس سے چاہتا چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا عزت دیتا ہے، خوب اس کی مرضی، اس نے یزید کو حکومت دے دی، اہل بیت کو نہیں دی، اس کی مرضی، یہ لوگ اسیر ہو کے سامنے کھڑے رہے، وہ عزت کے ساتھ تخت بیٹھا رہا، قرآن میں ہے، ہمیں اللہ نے چاہا، اس میں یزید بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ آپ غور فرما رہے کیا ہوا؟ اتنی بڑی قربانی کربلا میں دی گئی،
رزلٹ بولیے رزلٹ. ایک آیت پڑھ کے یزید صاف بچ کے نکلا جا رہا ہے. سوال، مولا اتنی بڑی قربانی آپ نے دے دی اور یزید ایک آیت پڑھ کے اپنے کو حق پر ثابت کر رہا ہے. مولا کچھ کیجئے. کب وہاں نہیں سمجھا سکتے تھے نا، اب تم سمجھو. اسی لیے میں عورتوں کو لایا تھا کہ اگر یہ نہ ہوں گی یہاں جواب کون دے گا. صلوات بر محمد. جلدی سے وہ نہیں سمجھ پاتے، ان کو ٹال گئے یہ کہہ کے اللہ اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اب دیکھو یار ریزن کیا ہے. ساری پبلک خاموش. آج اگر کوئی یزید کو ٹوکنے والا نہ ہو، منع کرنے والا نہ ہو، تو یزید یہ سب کرنے کے باوجود اپنی حقانیت کا اعلان کر کے نکلا جا رہا ہے. نہیں نکلا جا رہا ہے. مولا کچھ کیجئے. پھر اکبر کی شہادت کا کیا فائدہ. اب روایت کہتے ساری پبلک خاموش. کتنے میں تاریخ کا جملہ ہے فقامت زینب بنت علی. اچھا یہ کیا بول. دوسرے ملک کا سفیر، اس کی تو حیثیت ہے نا، وہ بھی بیٹھا تھا، روم کا سفیر تھا. اس نے کون ہیں یہ لوگ. جواب ملا یہ نبی کی بیٹی کے بیٹے حسین ابن فاطمہ بنت آئے. کچھ باہر کا آدمی ہے نا، اس کو تو عجیب لگا یعنی کیسی جو قوم ہے. فبئس القوم انتم، ہمیں کتنی خراب قوم تمہاری ہے، تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا. ایک جملہ کہا تھا سفیر ہے، مار دیا گیا، وہیں مار دیا گیا. اب ہے ہمت کسی میں بولنے کی. جہاں دوسرے ملک کا سفیر نہ بول سکے، بولے تو مار دیا جائے، وہاں یہ پبلک بولے گی. اب دیکھیے جگرا کیا ہے ہماری شہزادی کا. تاریخ کہتی فقامت زینب بنت علی. ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب کھڑی ہوئی. فحمد اللہ واثنا علیہ. اللہ کی حمد کے بعد یزید نے کیا کیا تھا؟ قرآن کی آیت لایا تھا نا. کچھ کر ڈالیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آیت کے مقابلے میں آیت نہ آئے. صلوات سنیے. فقامت زینب بنت علی. علی کی بیٹی زینب کھڑی ہوئی. فحمد اللہ واثنا علیہ. حمد الہی کے بعد وہی انداز. اس نے کیا کہا تھا؟ اما قرأت القرآن یا حسین. شہزادی کا جواب سنیے. ان نسیت قول اللہ یا یزید. مطلب وہ آیت یاد ہے، اس آیت کو تو بھول گیا ہے کیا؟ ارے پہلے ایک جملہ سن لیجیے. صلوات پر محمد. جہاں دوسرے ملک کا سفیر زبان کھولے تو مار دیا جائے. جب مکہ فتح ہوا تو یہ سب پکڑ کے لائے گئے. اس میں اس یزید کا دادا بھی تھا، سمجھ گیا، باپ بھی پکڑ کے لائے گئے. پیغمبر نے کہا بولو کیا کیا جائے تمہارے ساتھ. تو جانتے ہیں کیا جواب ملا؟ اسی دادا نے شاید کہا، ابو سفیان وہی نے. کیوں اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کہ جب یہ کون سی لینگویج ہے؟ ہم نے کہا جب یزید کو رضی اللہ کہا تب نہیں سوچا تھا. ری ایکشن بھی تو ہوگا. صلوات در محمد. نہ تم یزید کو رضی اللہ کہتے، نہ ہم یزید وا کہتے، نہ ابو سفیان وا کہتے. جیسے کو تیسا. صلوات در محمد. خب ایک اور صلوات در محمد. پکڑے گئے. پیغمبر نے کہا کیا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ؟ کہنے صاحب وہی جو کریم ابن کریم کر سکتا ہے. جب آدمی پھنستا ہے نا تو یہی کرتا ہے. اس سے زیادہ بدماشی کسی نے نہیں کی. لیکن اب یہ کہ وہی جو کریم ابن کریم کر سکتا ہے وہ واقعی کریم ہے. تو اب جو جملہ تاریخ کا ہے اذهبوا فانتم الطلقاء، ہمیں جاؤ آزاد ہو سب لوگ.
तलका माने आज़ाद किए गए। तो वो तो पैगंबर की शराफत थी कि फरमा दिया इज़हबू फ़अंतुम तुलका, जाओ तुम लोग आज़ाद हो। मगर समाज को क्या कीजिएगा, मुआशरे को क्या कीजिएगा? पैगंबर ने तो अपने करम में कहा जाओ तुम लोग तुलका आज़ाद हो, पब्लिक में उनका नाम ही पड़ गया तुलका। अबे पब्लिक को कौन रोक सकता है? और सुनिए, ये खुद तो मर गए, इस तुलका को फैमिली नेम के तौर पर छोड़ गए। अब जो इनकी नस्ल आई वो औलाद तुलका कहलाई। यजीद कौन है? उसी औलाद तुलका में तारीख कहती है ज़ैनब खड़ी हुई, फरमाया अमिनल आदल या बिना तुलका, एक तुलका की औलाद। ये कहाँ जिगर मिलेगा, हैं? ये कहाँ जिगर मिलेगा? उसके बाद पूरा खुतबा नहीं पढ़ूंगा, अब तो 15 मिनट बचा है। तो वो आयत तुझको याद रही, अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील करता है, जिसको चाहता है, यही पढ़ा था ना उसने। और ये आयत भूल गया तू, नसीता कौल अल्लाह या यजीद, ये आयत भूल गया जहाँ खुदा कहता है वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। काफिर ये सोच के खुश ना हो कि अगर उनको कुछ दिन की छूट मिल गई है तो बहुत बढ़िया उनके लिए है। ये छूट है ही इसीलिए ताकि खुदा को भूल के और गुनाह करें, ताकि और दर्दनाक अज़ाब हो। आए बीबी, ये आयत तो काफिरों के लिए है, यहाँ पढ़ने का क्या मतलब? वो मुसलमान क्या, मुसलमानों का हाकिम और खलीफा कहता है। अजब नहीं शहजादी जवाब दें, इसीलिए तो मैंने ये आयत पढ़ी है ताकि यजीद के चेहरे से नुमाइशी इस्लाम की नकाब को उतारा जा सके। और अजब नहीं, अब इमाम मुस्कुरा के जवाब दें, समझे मैं इनको क्यों लाया था? अगर ये ना आती तो यजीद के मुंह पर यजीद के कुफ्र का ऐलान कौन करता? सलवात दर मोहम्मद वा। इधर खुतबा भी नहीं, एक लाइन है। एक ज़ैनब की ये तकरीर, खुतबे इमाम सज्जाद की तकरीर, ये किसी के बहकाए मत आइए। बाद में उसको अफसोस हुआ तो बड़ा पछताया, उसने कहा अच्छा आप लोग जाइए। जी नहीं, फंस गया था। अभी बता रहा हूं मैं आपको, फंस गया था। अगर कुछ दिन ये लोग और रह जाते तख्ता पलट हो जाता। लोगों ने समझाया भैया अपनी खैर चाहते हो इनको हटाओ यहाँ से। तो ये डर के या तरस खा के नहीं, खौफ में का भैया जाइए आप लोग, और जहां दिल चाहे जाइए। यही ना है काम। फूफी से पूछने बताते हैं, आए फूफी अम्मा हम आजाद कर दिए गए। यजीद कहता चाहे यहाँ रहो चाहे मदीने। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जनाब ज़ैनब को इस खबर के बाद क्या कहना चाहिए था? आप लोग बोलिए, बोलिए। हैदर साहब, बेटा भैया की लाश बेकफन छोड़ के आई थी, जल्दी से इंतजाम करो, करबला जाऊंगी। जबकि जियारत का इतना सवाब है ना? आज तक सुना किसी जाकिर से आपने कि एक बार भी जनाब ज़ैनब ने जियारत की बात की हो? पहले मकान खाली करा दो, हम मजलिस करेंगे। मतलब बीबी जैसे इतने दिन बर्दाश्त कर लिया, 8 दिन और करबला जाइएगा, मजलिस भी होगी जियारत भी होगी, दोनों काम होगा। ये मजलिस को, जियारत को पीछे करके मजलिस को आगे करने के पीछे राज क्या? सदके जाए हम हजरत ज़ैनब के।
اب آپ سے پوچھتا ہوں پپو، میدان غدیر میں کتنے لوگ تھے؟ ان کی جگہ تم بولو، آواز بیچارے کے خراب، اللہ شفا دے انشاءاللہ۔ غدیر میں کتنے لوگ تھے؟ 1.25 لاکھ۔ ودن 30 ایئر، 30 برس کے اندر کی بات ہے۔ کوفہ ہے، پبلک ہے، ممبر ہے، مولا ہے۔ تم تھے غدیر میں؟ تم نے سنا پیغمبر کو من کنت مولا فہذا علی مولا؟ ودن 30 ایئر جس کا میٹر ہے اس کے منہ پر، صاحب بوڑھا ہو گیا ہوں صاحب، اب دماغ کام نہیں کرتا، یاد نہیں ہے، یو نو جو میں واقعہ 1.25 لاکھ کے بیچ کا ہے، 30 سال کے اندر کہہ دیا گیا، یاد نہیں ہے۔ 1 2 جناب فاطمہ کا گھر کہاں تھا مائل صاحب؟ مدینے میں کہاں؟ کہیں کونے میں، انٹیریئر میں، مرکز شہر، ہارٹ آف سٹی جلا دیا گیا۔ آج مانتا ہے کوئی؟ بولیے۔ زینب کو پتا تھا بیچ شہر کا واقعہ تو ختم ہو جائے گا، ہو گیا۔ غدیر کی بات تو میرے باپ کے منہ پہ بھلا دی گئی۔ کربلا میں کئی آدمی ہیں، جتنے تھے سب مار دیے گئے، جو بچے ہیں وہ مارنے والے ہیں، وہ تو اور دبائیں گے نا۔ آج اگر انتظام نہیں ہوا تو کربلا کا حشر غدیر سے برا ہوگا۔ کربلا کا حشر میری ماں زہرا کی مصیبتوں سے برا ہوگا، لہذا زیارت بعد میں جاؤں گی، حسین کی قربانی کا بیمہ پہلے کروں گی۔ مجلس اور انہی مجلسوں کی دین ہے۔ آج آدمی مجلس کرے، غدیر کو بھلا سکتی ہے پبلک؟ جناب فاطمہ کی مصیبتوں کا انکار ہو سکتا ہے؟ مجلس کرے یا نہ کرے، کوئی کربلا کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ یہ انکار کیوں نہیں؟ کہ یہ مجلسوں کی دین ہے کہ آج کوئی کربلا کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ داغ بیل کس نے ڈالی؟ حضرت زینب نے۔ بھولا نہیں ہوں، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے، یہ بھی چل رہا ہے۔ 1 ہفتہ مجلس ہوئی۔ پتہ ہے آپ کو ڈفرنس کیا ہے 1 ہفتے کا؟ جب یہ قافلہ شام میں آیا تھا، شام کی عورتیں گھر سے نکلی تھی تماشا دیکھنے کے لیے۔ سنا ہے آپ کو؟ 5 منٹ اگر بڑھ جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی، صاحب یہ بچوں کی بات نہیں ہے، بوڑھا آدمی امام کے ناقے کے پاس آتا ہے شام میں جب قافلہ آ رہا ہے، کہتا اللہ کی حمد جس نے یزید کو فتح و نصرت عطا کی۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، اس نے تو کمبخت امیر المومنین لگایا تھا ساتھ میں، ہماری ہمت نہیں پڑی ترجمے میں لگانے کی۔ اللہ کی حمد جس نے یزید کو فتح و نصرت عطا کی اور تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا۔ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام سے۔ بولیے کتنی تکلیف ہوئی آپ کو؟ امام کا کیا حال ہوا ہوگا، ہے نا؟ شام جب امیر المومنین کی شہادت کی خبر پہنچے، بہت پیچھے سے چلا آ رہا ہے، سنا میں علی قتل ہو گئے۔ کہاں کہاں؟ کا کوفے میں۔ کوفے میں کہاں؟ مسجد میں۔ مسجد کیوں گئے تھے؟ کہ نماز پڑھ کیا ہمیں علی نماز پڑھتے تھے؟ یہ ہے شام، یو نو۔ چلیے اس کو پرانی، یہ تو تازہ ہے نا امام سجاد، اس کو میں پڑھوں گا نہیں، ٹائم نہیں ہے کہ پھر امام نے کیا جواب دیا کسی اور موقع پر۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب قافلہ آیا تھا تو شام یہ تھا۔ جناب زینب نے کتنے دن مجلس کی؟ ان شب بیداریوں، ان مجلسوں کی عظمت کا اندازہ لگائیے اس سے، اور اس کی کیا اہمیت ہے اس کا احساس کیجیے۔ 1 ہفتہ، کتنے دن مجلس کی جناب زینب نے؟ 1 ویک فقط۔ قافلہ تیار ہو گیا، اب شام سے جا رہا ہے۔ مرحوم اشتہار دی نا، انہوں نے لکھا ہے آج بھی عورتیں نکلی ہیں، جب آئی تھی
تب بھی یہ عورتیں نکلی تھی، مگر تب تماشا دیکھنے. اب یہ قافلہ جا رہا ہے، عورتیں پھر نکلی ہیں تماشا دیکھنے نہیں، رخصت کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اور حالت یہ ہو گئی تھی 1 ہفتے کی مجلس سے کہ ایک عورت ایسی نہیں تھی شام میں جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا. یہ چینجنگ ہے. تب گھبرا کے کہا جائیے آپ لوگ، آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں. ایک وقت آیا کہ قافلہ آگے بڑھ جائے، یہ شام کی عورتیں واپس ہو جائیں کہ شہزادی نے اپنی سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ شام کی عورتوں پہ ڈالی. سمجھ گئے آپ؟ مجلسیں سن کے بڑے ہوئے نا. اے شام کی عورتوں، ہم جا رہے ہیں، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس ایک خواہش ہے. کیا؟ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہتے. تم سے اتنی خواہش ہے ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، تنہا نہ چھوڑ دینا. کبھی کبھی آ کے اس کی قبر پر ایک شمع روشن کر دینا. یہاں بھی رک سکتا تھا، لیکن اب زمانہ ہے مدینے کا. چلتا ہوں. قافلہ آگے بڑھ گیا. اب امام سجاد سے روایت ہے، چلتے چلتے یہ کارواں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سے 2 راستے تھے. ایک سیدھا مدینے جاتا تھا، ایک وایا کربلا مدینے جاتا تھا. امام کہتے ہیں وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا. ہم نے اپنے رہنما سے کہا ادھر سے چلو، جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے. ادھر اب یہ قافلہ کربلا کی طرف بولیے بڑھ رہا ہے. ادھر رسول اللہ کے بزرگ صحابی حضرت جابر، ان کو خبر ملی، چل پڑے مدینہ سے. آئے کوفے میں، ان کے کوئی دوست رہتے تھے ان کے یہاں، پھر وہاں آرام کر کے غلام کو لے کے آئے کربلا. فرات میں جا کے غسل کیا، وہاں سے باقاعدہ زیارت کی قصد سے چلے. لیکن بچپنے سے جانتے ہیں نا، تو اثر تو فطری ہے. کہتے آئے، گرے اور بے ہوش ہو گئے. بہرحال پھر ہوش آیا، پھر اپنے حساب سے زیارت پڑھنا شروع کی. پتہ نہیں کیا ہوا، کہتے ہیں زیارت پڑھتے پڑھتے رک گئے. کہنے لگے حسین میں آپ کو بچپنے سے جانتا ہوں. جابر بڑے تھے امام حسین سے. کبھی ایسا نہیں ہوا میرے حسین کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہو اور جواب نہ ملا ہو. یہ آج میرے کانوں کو کیا ہو گیا ہے، میں سلام کر رہا ہوں، جواب سنائی نہیں دے رہا. اتنے میں کچھ شور کی آواز محسوس ہوئی. غلام سے کہنے لگے دیکھو بات کیا ہے. اگر کوئی قافلہ ہے ابن زیاد وغیرہ کا لشکر، کہیں چھپ لیا جائے. لیکن اگر تو نے یہ بتا دیا نا کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے، میں تجھ کو آزاد کر دوں گا. تھوڑی دیر کے بعد غلام آیا، جابر امام سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں. اس مجمع میں شاید ہی کوئی ہو جو واٹس ایپ نہیں چلاتا، جو فیس بک نہیں چلاتا. کورونا سے پہلے سنیے، کورونا سے پہلے میرے خیال میں 19 کی بات ہے، 20 میں تو کورونا ہی تھا، 19 کی بات ہے. کانودر ایک جگہ ہے، سفر میں 3 دن کا پروگرام کرتے ہیں. تو تیسرے دن کچھ لڑکے آئے، ارے مولانا صاحب بڑی خواہش تھی
مگر آپ آئے اس زمانے میں، ہم لوگ تھے نہیں، کربلا گئے تھے۔ میں نے کہا مولا قبول کریں زیارت آپ کی۔ جانتے کیا کہا لڑکوں نے؟ ہم لوگ زیارت کرنے تھوڑی گئے تھے۔ کوئی بھی ہوگا تعجب کرے گا، نہیں ہوگا۔ آدمی ہندوستان کے اٹھ کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم کاہے کے لیے گئے تھے؟ زیارت کے لیے نہیں گئے۔ میں نے کہا تب کہا ہماری پوری انجمن جاتی ہے، ہم لوگ جاتے ہیں زائروں کی خدمت کے لیے۔ ہم وہاں موقف لگاتے ہیں نجف و کربلا کے درمیان۔ ہماری انجمن کے بچے آج 1400 برس کے بعد ہندوستان تک سے، پاکستان، امریکہ تک سے لوگ آتے ہیں کربلا۔ مقصد صرف زیارت نہیں، زائروں کی خدمت ہوتی ہے۔ دیکھا ہے نا واٹس ایپ پگڑی لگا لگا کے بیٹھ کے جوتا پالش کر رہے ہیں زائر کا، دیکھا ہے نہیں؟ دیکھ چھوٹے چھوٹے بچے کاغذی رومال لیے گھوم رہے ہیں، پیر دبا رہے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد آپ جاتے ہیں زائر کی حیثیت سے، آپ کا اتنا احترام۔ ارے پہلی مرتبہ ہے، سگی بہن آ رہی ہے، بیٹا آ رہا ہے کوئی استقبال کرنے والا؟ ماشاءاللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ جابر کہنے لگے کہ اپنے غلام سے کہنے لگے تو ایک کام کرتا ہوں، مجھ کو لے چل راستے میں کھڑا کر دے۔ شاید مقصد یہ کہ کم از کم میں ہی اکیلے ہی صحیح قافلے کا استقبال کر لوں۔ جا کے جابر راستے میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ نہ کرے کسی کو پردیس میں کوئی آفت آئے۔ 20 سال پہلے کا قصہ ہے، شہر کا نام نہیں لوں گا۔ ایک جگہ میں خمسہ پڑھ رہا تھا، تو خمسے کی چوتھی مجلس تھی یا 5ویں مجلس تھی، میری لڑکی کا انتقال ہو گیا، 4 سال کی تھی، مر گئی بیچاری۔ جن کے مجلس خمسہ ان کو پتا تھا، کہیں سے اطلاع ان کو، انہوں نے مجھ کو اس لیے نہیں بتایا، مرحوم اللہ غریق رحمت کریں، کہ یار آخری مجلس کیا ہوگا۔ اس کے دوسرے دن فیض آباد میں ایک شب بیداری تھی غنچہ مظلومیہ کی، وہ پہلے سے وعدہ تھا۔ ہم پہنچے اسٹیشن، دیکھا میرے گاؤں کی طرف کا، ارے مولانا کہاں تھے؟ انہیں کیا ہوا؟ کہ تمہاری لڑکی مر گئی۔ انہیں کب؟ کل۔ ہم نے کہا کیا کریں کیا کریں؟ پھر ہم نے کہا دفن تو ہو ہی چکی ہے، اب جا کے کیا کرو گے؟ وہ بیچارے اب آدھی رات کو کہاں جائیں گے ذاکر ڈھونڈنے؟ تو میں اسی ٹرین میں جیسے ٹکٹ تھا فیض آباد، یہ خبر فیض آباد پہنچ چکی تھی، 10-15 گھنٹے تو ہو ہی گئے۔ سڑک پہ تھوڑی روئے گا آدمی، لڑکی مر گئی 4 سال کی، ٹرین میں تھوڑی چلائے گا۔ چلے گئے، وثیقہ پہنچ گئے، نہا دھو کر کے اب شب بیداری کے لیے امام باڑے میں گئے۔ ایک صاحب تھے بیچارے بہت محبت کرتے تھے، ان لوگوں کو پتا تھا، وہ جیسے ہی ہم امام باڑے دوڑ کے آئے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس آدمی کا ہاتھ پکڑنا تھا، کوئی ارادہ نہیں، زار و قطار۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے کیا ہوا؟ جب آدمی پر پڑتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے۔ آدمی اگر کہیں ہو، مصیبت پڑے، جیل جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو نا، جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مدت کے بعد مدینے کا آدمی دیکھا، ایک مدت کے بعد نانا کا صحابی دیکھا۔ بتاؤں کیا ہوا امام کو؟ روایت کہتی ہے جیسے ہی امام سجاد کی نظر پڑی جابر پر، ہاتھ پکڑ لیا، جابر آ جا، چلو میں بتاتا ہوں کہاں کیا ہوا۔ آئے جابر، ہاں ہونا قتلت رجالنا، یہاں ہمارے مرد قتل ہوئے، ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، یہاں ہمارے بچے ذبح ہوئے، ہاں ہونا حرقت خیامنا، یہی تو خیمے لگے تھے جابر، یہ سب خیمے تھے جو جلائے گئے، ہاں ہونا سبیت نساؤنا، اے جابر یہیں سے ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ ہو گئی نا؟ امام سے زیادہ کوئی صابر ہوتا ہے دنیا میں؟
امام ہے، مرد ہے. جب امام کا حال یہ ہے کہ ایک ایک جگہ یاد آ رہی ہے، زینب کا حال کیا ہوگا؟ ام کلثوم کا حال کیا ہوگا؟ رباب کا حال کیا ہوگا؟ بتاؤں گا آپ کو. اس میں بہت سے لوگ ہیں جو کربلا جا چکے ہیں. سب سے زیادہ قافلہ کہاں رکتا ہے ظاہر کا؟ کربلا میں نا. مشہد 4 دن، نجف 4 دن، کاظمین 1 دن 2 دن. سب سے زیادہ کہاں رکتا ہے؟ کربلا میں 8 دن 10 دن. یہ قافلہ کئی دن رکا ہے معلوم ہے؟ 20 کو تو پہنچے ہیں چہلم کے دن. اب یہ میری لا علمی کہیے کم علمی کہیے نہیں معلوم. ظہر سے پہلے پہنچے، ظہر کے بعد پہنچے، 4 بجے پہنچے، شام تک پہنچے، نہیں معلوم. لیکن 20 کو پہنچے تو وہ تو گیا نا. پورا دن 21 کا رہے ہیں. بس 22 کو امام نے حکم دیا یہاں کربلا میں کوئی نہیں رہے گا، سب چلو مدینے. ارے مولا ہم لوگ جاتے ہیں 8-8 دن رہتے ہیں. سگی بہن 3 دن، وہ بھی 3 دن کہنے کو ہے. مولا یہ کیوں؟ عجب نہیں حضرت جواب دے. پہلے ان کی حالت دیکھو. اب حالت بتاؤں. روایت کہتی ہے بیویاں آتی تھی امام کی قبر مبارک پر، ہائے حسین، چیختی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی، پھر ہوش آتا تھا، پھر چیختی تھی، پھر بے ہوش ہو جاتی تھی. عجب نہیں. امام کہیں بتاؤ اس حالت میں ان کو یہاں رہنے دیں، مر جائیں گی روتے روتے. 22 سفر کو امام نے حکم دے دیا چلو. قافلہ تیار ہو گیا. ذمہ داری بڑی مصیبت کی چیز ہے. آپ انصاف سے بتائیے رباب سے صدمہ کم ہے زینب کو؟ ہے لیلا سے کم ہے صدمہ زینب کو؟ لیکن مجبوری ہے. کیا ذمہ دار ہے. ایک ایک ہاں سب ہو گئے، سب آ گئے، سب تیار ہیں، سب بیٹھ گئے. رباب نہیں ہے. یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے. سمجھ گئی کہاں ہوگی. آئیں دیکھا قبر امام پر بیٹھی ہے. رباب چلو قافلہ جا رہا ہے، جائیے آپ لوگ. تم کا ایک بات کہوں، بولو. آپ کے بھائی مارے گئے، آپ کے بیٹے بھتیجے مارے گئے، لیکن مدینہ جائیے گا عبداللہ ہے نا. میں کس کے لیے جاؤں؟ ایک بیٹی تھی قید خانہ شام میں چھوڑ دیا. امام کی قبر سامنے ہے، سینے پہ بیٹا. ارے شب 4 ربیع الاول 4 دن بچا ہے. جتنا چیخ سکتے ہو چیخو، جتنا تڑپ سکتے ہو تڑپو. قافلہ چل پڑا. خدا اس بچے کو ترقی عطا کرے. ایک طالب علم تھا ہمارے یہاں وسیقہ اسکول میں پڑھتا تھا. اس کے والد بیچارے مدینے میں کہیں ڈرائیور انتقال ہو گیا. تو جن کے ہاں تھے وہ آغا سیستانی کے وکیل تھے مدینے میں. تو وہ مولانا آدمی، تو انہوں نے کہا بھائی مرحوم کا کوئی بیٹا ہو تو بھیج دیجیے، میں اپنا دیکھوں گا. یہ بیچارہ وسیقہ ہم پڑھ رہا تھا، یہ کیسے خرچ چلے گا. وہ بھی چلا گیا. اور وہاں جانے کے بعد دیانتداری ایمانداری ان کا دست راست ہو گیا. ہم لوگ جب 2016 میں گئے حج کے لیے تو لڑکا ملا، جا کے ان سے ملوایا، ہمارے استاد ہیں یہ. تو لڑکا تو یہ لو چابی، جتنے دن یہ لوگ ہیں چھٹی، یہ لو گاڑی کی چابی، جہاں چاہو ٹہلاؤ گھماؤ ان لوگوں کو. ورنہ کون بتاتا. اب سناتا ہوں میں آپ کو. قافلہ مدینے میں داخل نہیں ہوا. مدینے کے باہر امام سجاد نے قافلہ روک دیا. خیمے لگا دیے گئے. یہ لڑکا اب چونکہ وہاں ایک عالم کے ساتھ ہے، ایک دن اب تو بیچ شہر میں ہے، وہ پورا میدان ہے، لے کے گیا، گاڑی روکی. کہنے لگا مولوی صاحب آپ بڑے گاؤں کی ہماری میں پڑھتے تھے،
یہی وہ جگہ ہے جہاں امام نے قافلہ بس تمام، میں بھی تھک گیا ہوں، بس دل چاہتا تھا اور جاؤں۔ ہمارے یہاں اتار دی گئی خیمے نصب مدینہ کے باہر، اب وہ مدینہ کے اندر ہے۔ بشیر کو بلایا، بشیر تمہارا باپ شاعری کرتا تھا، بہت اچھا لگا مجھ کو کہ ایک ذاکر ہوگا ایک نوحہ ہوگا، یہ شعر بھی اہل بیت کی پسندیدہ ذاکری ہے، ڈھنگ کے ہونے چاہیے۔ بشیر تمہارا باپ شاعری کرتا تھا، تم بھی کچھ شاعری کر لیتے ہو؟ ہاں مولا، کہ چلے جاؤ مدینہ اور وہاں جا کے پبلک کو بتاؤ کہ ہم لوگ آ گئے ہیں۔ روایت کہتی ہے بشیر کہتا میں آیا اور میں نے اپنا یہ شعر مدینہ میں پڑھنا شروع کیا، پڑھ کے گھوم رہا ہوں۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فأدمعی مدرار۔ مدینے والوں، اب مدینہ رہنے کے لائق تھوڑی ہے، مار دیے گئے حسین، دیکھ رہے ہو آنکھ سے میری آنکھ سے۔ بشیر کہتا صاحب یہ میرے اشعار نہیں تھے، بم دھماکہ، ایسا پبلک بل بلا کے گھروں سے نکلی ہے کہ لگ رہا تھا ابھی امام حسین شہید ہوئے ہیں۔ میں اکیلا پڑ گیا، پبلک باہر، وہاں امام رکے ہوئے ہیں۔ تب تک کسی نے کہا بشیر، ہاں وہ سامنے ضعیفہ آ رہی ہیں بزرگ، ہاں بہت سنبھل کے، کیوں کہ یہ عباس کی ماں ہے۔ میں الرٹ ہو گیا، مجھے پتا تھا۔ کیا بھیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے ایک بیٹے کا نام لے لیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے منہ سے کہوں امام حسین قتل ہو گئے، کہ میں تم سے حسین کی پوچھ رہی ہوں، میں نے دوسرے بیٹے کا نام لے لیا، مارے گئے۔ اے بشیر میں حسین کا، میں نے تیسرے بیٹے کا نام لے لیا، پھر کہا بشیر حسین، تو میں نے کہا اگر اب کی عباس کا نام لے لوں گا نا تو یہ بے چین ہو جائیں گی، پھر مجھ کو نہیں کہنا پڑے گا۔ میں نے کہا بی بی آپ کا بیٹا عباس بھی مار دیا گیا۔ ارے بی بی کا جملہ سنیں گے آپ، کہتے ہیں بشیر ولدی وما تحت الخضراء فداء لأبی عبداللہ۔ ارے یہ میرے بیٹے کیا ہیں، جو کچھ آسمان کے نیچے سب میرے حسین کے قربان۔ حسین کا کیا ہوا؟ ادھر بشیر کہتے بھیڑ کا عالم نہ پوچھ، کسی طرح سے مجمع کو چیرتا پھاڑتا میں امام کے پاس پہنچا۔ مدینہ پورا بیٹھ گیا، امام خیمے سے نکلے، حضرت کے لیے کرسی رکھی گئی۔ یہ پہلی مجلس ہے جو مدینے میں ہونے جا رہی ہے، امام خود، لیکن آج ایک دن میں کیا کیا بیان کر دیں بولیے؟ جانتے ہیں کچھ دیر تک تو بیان کیا، پھر کہتے ہیں مدینے والوں میں کہاں تک کہوں گا اور کہاں تک تم لوگ سنو گے؟ بخلاصہ یہ سن لو کہ جتنی حدیثیں رسول اللہ نے ہماری محبت کے لیے کہی نا، اگر ہم سے دشمنی کے لیے کہتے تو یہ یزیدی اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جگہ جگہ کالا لپیٹا ہوا ہے، باہر پرچم لگے ہیں۔ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ جب امام وہاں ٹھہرے نا مدینہ کے باہر تو امام نے سیاہ پرچم لگوا دیا، مدینہ پورا نکل آیا۔ اب نہیں معلوم مجھ کو، تاریخوں میں یہ ہے جناب محمد حنفیہ مدینہ میں نہیں تھے، کہیں گئے تھے، ان کو لیٹ خبر ملی نہیں معلوم، لیکن جہاں تھے جیسے ہی خبر ملی تیزی کے ساتھ دوڑے۔ ابھی امام تک نہیں پہنچے ہیں، خالی دور سے سیاہ پرچم دیکھا ہے، بس ختم کر دیا، آگے ہمت نہیں ہے کہ مدینہ میں داخل ہو سکو۔
دور سے خالی سیاہ پرچم دیکھا، بھائی ہے نا، اب وہ خالی پرچم دیکھ رہے ہیں، اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، گھوڑا دوڑتا جا رہا ہے، یہ پرچم پہ غور کر رہے ہیں کہ اچانک دوڑتے گھوڑے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کسی نے دوڑ کے امام سجاد سے کہا مولا اپنے چچا کی خبر لیجئے۔ امام سجاد آئے، سر کو محمد حنفیہ کے زانووں پہ رکھ لیا، تھوڑی دیر میں غشِ افاقہ ہوا، جیسے ہی امام کو دیکھا فرماتے یا ابن اخی این اخی این خلیفۃ ابی، اے میرے بھیا کی نشانی، ارے میرا بھائی کہاں، میرے باپ کا جانشین کہاں، چچا جیتک یتیمن، ارے ہم یتیم ہو کے آئے۔ جزاک اللہ۔ حضرات، انجمن عابدیہ چوہٹہ لال خاں کی خدمت میں گزارش ہے فرش ماتم پر تشریف لائیں، نوح خوانی و سینہ زنی برپا کریں۔ اس کے بعد جو مجلس ہوگی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب خطیب اہل بیت مولانا سید مناظر اختر صاحب۔